کے دھتوروں کا جو جنگل بسا ہوا ہے اسے ہم صاف کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو برداشت کریں اور ان کے جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے لیے کہا ہے ان کو دیں. اگر ہم نے یہ کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں ہماری مغفرت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس رات کی مغفرت میں اللہ رب العالمین ہمیں شامل فرمائے. آمین. میرے محترم دوستو, اب اس رات میں لوگ کئی طرح کی عبادتیں کرتے ہیں اور اس رات کے تعلق سے کئی باتیں لوگوں کے درمیان معروف ہیں. مثلا یہ کہ اس رات میں خصوصی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسے صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے. یعنی 100 رکعت نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ کا سورہ, اور اس کے فضیلت میں لمبی چوڑی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا, 20 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 20 سال تک اس کے کوئی گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اس طرح کی ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن میرے محترم دوستو, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی کسی بھی رات میں آپ علیہ السلام نے 100 رکعت نماز نہیں ادا کی. بخاری شریف کی روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا علی 11 رکعت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ آپ علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو 11 رکعت پڑھے, لیکن یہ کہ اس کی روٹین ہو, یہ نہیں ہے کہ صرف اسی رات کی فضیلت کی وجہ سے وہ اٹھ کر اسے پڑھے. تو میرے محترم دوست, اگر بندہ شرک سے اور کینے سے دور ہو تو اللہ رب العالمین اسے اپنی مغفرت میں شامل ہی فرما دیتی. اور اس رات میں جو خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اسی طرح اس کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے رات کی نماز اور دن کے روزے کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ موضوع ہے اور جو کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اس حدیث کے تعلق سے محدثین نے کہا کہ فیہ ابو بکر ابن عبداللہ العامری رموہ بالغوی, کہ اس حدیث میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ العامری. محدثین نے اس کے تعلق سے یہ ریمارک کیا ہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا, اور یہ حدیث بھی وہی ہے کہ اس نے اپنے طرف سے گھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. تو اس سے معلوم ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت اس کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے کہ من اصبح صائما فکانما صام 60 سنۃ ماضیۃ و 60 سنۃ مستقبلۃ, کوئی شخص اگر شعبان کے 15ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پچھلی زندگی میں 60 سال اور اگلی زندگی میں 60 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں. اس حدیث کو امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے. نقل کرنے کے بعد کہا کہ ھذا الحدیث موضوع و سندہ مسلم, یہ حدیث من گھڑت ہے اور اس کی سند تاریخ ہے. یہ کس نے کہا, کس سے سنا, کون اس کا راوی ہے, اس کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں. میرا محترم دوستو, محدثین نے یہ قاعدہ یہ بنا دیا ہے کہ اگر تم کسی شخص سے ایسی حدیث سنو جس میں چھوٹے کام پر زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہو تو سنتے ہی سمجھ جاؤ کہ وہ حدیث من گھڑت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے ان کا جو ثواب ہے اور کسی نفلی عبادت کا یا نفلی روزے کا اس قدر ثواب نہیں. رمضان کے روزے یہ سب سے افضل ترین روزے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من صام رمضان ثم اتبعه بستۃ من شوال فكأنما صام الدهر كله, جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, گویا کہ اس نے 1 سال روزہ رکھا. اور یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو میں اسے 10 گنا ثواب عطا کرتا ہوں. اگر کوئی شخص 35 یا 36 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 350 یا 360 دن کے روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے.
تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی روایت، اس صحیح حدیث میں 35 یا 36 روزوں کا جو ثواب ذکر کیا گیا ہے وہ کتنا؟ 1 سال کا، اور اس جھوٹی حدیث میں ایک روزے کا 120 سال ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی سے محدثین نے کہا کہ کوئی شخص اس طرح کی تعجب خیز حدیثیں سنائے تو سمجھ جاؤ کہ اس دال میں کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس رات میں لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جہاں تک قبرستان کی زیارت کا تعلق ہے، قبرستان کی زیارت بار بار کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی دن یا رات فکس کرنا بدعت ہے۔ جمعہ کا دن، جمعرات کا دن، یا شب برات کی رات، اس طرح کی کوئی تاریخ یا کوئی رات یا کوئی دن فکس کرنا یہ جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی کسی وقت بھی قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیروا القبور فإنها تذکر الموت، لوگوں قبرستان کی بار بار زیارت کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ جا کر دیکھو کہ قبرستان میں مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نمی کھا گئی آسماں کیسے لڑتے، جا کر تو دیکھو کہ تم نے اپنے باپوں کو، اپنے دادوں کو، اپنے اعزا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جا کر تو دیکھو ان کا کیا۔ کبھی تو عزیزوں کے مرقد پہ جاؤ، یہ گھر تمہارے ہی بسائے ہوئے، تم نے ہی اپنے رشتہ داروں کو قبر کے حوالے کیا، جا کر تو دیکھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے اس میں بھی آخرت کی یاد آتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے اہل قبور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخشے اور تم کو بھی بخشے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ چند دن تم پہلے گئے ہو اور تمہارے پیچھے ہی ہم آنے والے۔ گویا کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو ہے قبرستان جانے کی حقیقت، لیکن شب برات کی رات میں ہی جانا، اس کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ ہے ترمذی شریف کی روایت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی